بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر اور آپ پر بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں چوتھے پارے کی ہیں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اس کے رکوع نمبر 14 کی یہ سب سے آخری دو آیتیں ہیں. آیت نمبر 142 اور 143، 142 اور 143. اپنے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے آیتیں بڑی ہی جامع ہیں، بہت ہی زبردست آیتیں ہیں. انسان کے دل میں تقویٰ اور ڈر پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. اگر ان آیتوں کا جس طرح کا حق ہے، اگر اس طرح کا حق ادا کیا جائے، سمجھنے کے تعلق سے اور اپنی زندگی میں اتارنے کے تعلق سے، تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد دل میں اللہ رب العزت کا ڈر اور تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ ایسی آیتیں ہیں جس کو حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ الگ جگہ پر، الگ الگ مقامات پر، الگ الگ موضوع اور مناسبت سے اللہ نے ریپیٹ کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جہاں جس انداز سے جس جگہ پر بھی ان آیتوں کو اللہ نے بیان کیا، ایسا لگتا ہے کہ واقعی اس آیت کی یہاں پر ضرورت تھی. اب دیکھیے، جس واقعے پر، جس قصے پر ہماری آیتوں کا سلسلہ وار درس چل رہا ہے، وہ غزوہ احد ہے. اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ غزوہ احد میں ابتدائی طور پر مسلمانوں کی زبردست فتح ہوئی، مگر وقتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس فتح کو شکست میں بدل دیا. یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے اور بہت سارا جانی اور مالی نقصان ہوا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی برکت سے مسلمانوں کو پھر یکجا کیا، پھر اسی شکست کو فتح میں بدل کر دے دیا. تو یہ جو پس منظر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے،
اس میں صحابہ کو کافی تکلیف ہوئی، بہت مغموم ہوئے، ایسا لگا جیسے ان کے دلوں پر چوٹ آئی ہو۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سنا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سست نہ ہو، پست ہمت نہ ہو اور نہ ہی غم کرو، کیونکہ جو نقصان تمہیں ہوا ہے صرف تمہارا ہی نہیں ہوا ہے بلکہ تمہارے دشمنوں کا بھی ایسا نقصان ہوا ہے۔ تو جو نقصان تمہارا ہوا ہے اس پر دل شکستہ مت ہو، اور آخر تم سمجھتے کیا ہو کہ تم جس جنت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے، جس جنت کے لیے تم نے اسلام کو قبول کیا، جس جنت کے لیے تم نے اپنے نبی پر ایمان کا دعویٰ کیا، ایمان لے آئے، تو کیا وہ جنت اتنی آسان ہے کہ تمہیں مل جائے اور تمہارا کچھ بھی نقصان نہ ہو؟ دیکھیے کیا زبردست انداز اللہ تعالیٰ کا۔ یہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہ واقعی بڑا ہی جانے والی نقصان تھا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہا ہے کہ تمہارے جانی و مالی نقصان ہونے پر تم پریشان ہو، دل شکستہ ہو گئے ہو، بزمردگی کا شکار ہو گئے ہو، تو کیا تمہیں اس طرح لگتا ہے کہ تمہیں جنت ایسے ہی دے دی جائے؟ دیکھیے اللہ کا سوال دیکھیے، یہ تو میرا خلاصہ تھا جس انداز سے میں سوال کر رہا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا انداز دیکھیے کیا ہے۔ آیت 142 میں اللہ کہتا ہے، ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم اس طرح سمجھتے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل کر دی جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ امید لگا رکھی ہے، کیا یہ تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک لمحے کے لیے یہاں پر رک کر غور کیجئے اور اس آیت کا مخاطب اپنے آپ کو بنا لیجئے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں مجھے سے مخاطب کر رہا ہے، آپ سے ہی مخاطب ہے۔ اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے، اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، قیامت تک ہر انسان سے پوچھ رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے انسان تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو جنت میں یوں ہی داخل کر دیا جائے گا؟ اب ذہن میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، پھر کیسے داخل ہوں گے؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور جنت مسلمانوں کے باپ دادا کی جائیداد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام تو وہیں سے نکالے گئے، تو باپ دادا کی وہ تو اصل جائیداد ہے، تو ہم کو تو وہیں جانا ہے۔ مسلمان تو یہ ٹھیکیداری بنائے ہوئے ہیں، اس طرح سمجھے ہوئے ہیں کہ جنت تو ہماری ہی ہے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس طرح جنت میں جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پوچھتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے، اور تم نے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، اور ابھی تک تو اللہ نے یہ جانا ہی نہیں کہ تم میں کون جہاد کرنے والے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ کو ابھی یہ جاننا ہے کہ تم میں کون صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ نے دو شرائط کے ساتھ یہ کہا کہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ تم میں سے ان دو چیزوں کے صفات کے حاملین کو جب تک اللہ تبارک تعالیٰ جان نہیں لیتا، اللہ کسی کو جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ تو معلوم ہوا
کہ یہ دو چیزوں کا جب تک فیصلہ دنیا میں نہیں ہو جاتا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، ان دو صفات کا جس کے اندر ہونا پایا جائے وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک کیا ہے، جب تک دنیا میں اس بات کا ثبوت نہ مل جائے، جب تک یہ بات ظاہر نہ ہو جائے کہ کون مجاہد ہے اور کون صبر کرنے والے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو الگ نہ کرے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو جہاد نہیں کرتے، جو صبر نہیں کرتے، ان کے مقابلے جب تک ان لوگوں کو الگ نہ کرے دنیا میں، تب تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے بڑا اچھا نقطہ ہے یہ معلوم ہوا کہ واقعی دنیا بھی ایک ایسی چیز ہے جہاں پر بہت سارے فیصلے اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے اور کرنا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ دنیا کوئی ایسی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے کہ کچھ ہو جائے تو کہے چلو اوپر جانے کے بعد دیکھیں گے ہمارا کیا بگڑے گا، ٹھیک ہے چلو اللہ کا ہم حساب کتاب دے دیں گے۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں سے اتنا نکل چکا ہے کہ یہ ظلم اور زبردستی اور کسی کی زمین ہڑپ لینا، کسی کا مال غبن کر لینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ چلو اوپر جانے کے بعد دیکھ لیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے بہت سے فیصلے کر کے دکھلاتا ہے کہ دیکھو راہ حق کے ماننے والوں کا انجام ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اور مکذبین کا جھٹلانے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ کیسے معلوم ہوا یہ بات؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر لیے جاؤ گے، جبکہ اللہ نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون مجاہد ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، اور کون صبر کرنے والے ہیں۔ اب اللہ جاننے کا کیا مطلب ہے، اس کے تعلق سے ہم نے پچھلے درس میں اس آیت کے ٹکڑے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ایمان والے ہیں۔ اس پر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے جاننے سے کیا مراد ہے۔ اللہ کا جاننا کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کو اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ مستقبل کا فیوچر کا انتظار کر رہا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کون اچھا اور کون برا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ تاکہ اللہ جان لے یا اللہ دیکھ لے، اس کا مطلب یہ کہ تاکہ اللہ ثابت کر دے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کون جہاد کرنے والا اور کون نہیں، کون صبر کرنے والا اور کون نہیں۔ اللہ اس کو دنیا میں ہی ثابت کرنا چاہتا ہے، اپنے علم کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ جاننا چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ اس بات کو ظاہر کر دے کہ واقعی حقیقتاً کون مجاہد ہے اور کون نہیں ہے۔ کیونکہ وہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان کی بڑی شدت سے خواہش تھی کہ دوبارہ ایسا موقع ملے کہ دشمنان اسلام سے ٹکرائے ہم اور ان کی سرکوبی کریں، انہیں خوب ان کے ساتھ خوب قتل و غارت گیری کریں اور اللہ کے راہ میں لڑے اور شہید ہو جائے۔ یہ خواہش تھی، یہی وجہ تھی کہ بہت سارے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے دی کہ اللہ کے رسول ہم مدینہ میں رہ کر نہیں جنگ کریں گے بلکہ مدینہ سے باہر جا کر جنگ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی رائے کو قبول کیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم نے بات تو وہ کی تھی جس میں جان دینے اور جان لینے کی تھی، جو اصل میدان میں تمہاری فتح شکست سے بدلی گئی تو تم سراسیمگی کا شکار ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ میدان جنگ سے بعض لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، بعض لوگوں پر عجیب قسم کا پاگل پن کا ایسا دورہ پڑ گیا، دشمنوں کو پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے۔ یہ حال ہو گیا تھا۔ اللہ معاف کرے، تفسیروں میں بات ملتی ہے بعض وہ صحابہ پر تعام و طنز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جس کو رکھا جا رہا ہے آپ کے آگے۔ بعض وہ صحابہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم باہر جا کر لڑیں گے، ہماری تمنا ہے کہ ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہو اور ہم ان کی سرکوبی کریں،
وہی لوگ جب فتح شکست میں بدل گئی اور دشمن ان کے دونوں پاٹھوں کے درمیان جب مسلمان پسنے لگے تو میدان جنگ سے بھاگنے لگے اور سراسیمگی کا شکار ہو گئے، ڈر اور خوف ان کے دلوں میں طاری ہو گیا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میری حقیقی آزمائش تھی، کیونکہ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ تم میں کون ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، جس کو اللہ نے کہا صبر۔ دیکھیے جہاد کرنا ایک چیز ہے، بظاہر ہمیں اس طرح معلوم ہو رہا ہے یہاں پر کہ جہاد ایک الگ چیز ہے، صبر ایک الگ چیز ہے۔ جہاد ایک الگ چیز ہے اور صبر ایک الگ چیز، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ دو شرائط بیان کیے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون مجاہد ہے، اور دوسرا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون صبر کرنے والا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ صبر کا تعلق براہ راست جہاد سے ہے۔ کیوں؟ اسی غزوہ احد کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابہ جو غزوے سے پہلے اس بات کے خواہش مند تھے کہ ایک بار دشمن سے مقابلہ ہو جائے پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، اور جب فتح وقتی تو وہ شکست میں بدل گئی تو بجائے میدان جنگ میں ڈٹ کر کھڑے رہنے کے بھاگنے لگے، وہاں سے پیٹ دکھا کر بھاگنے لگے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد کے لیے جانا، جہاد کی خواہش رکھنا، جہاد کے لیے ابھارنا ایک الگ چیز ہے، اور میدان کارزار میں جب کھڑے ہو تو جان دینے یا جان لینے تک میدان جنگ نہ چھوڑنا، یہ اصل صبر ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ معاف کرے، مسلمانوں میں کافی اچھا قرآن کا علم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، قرآن سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ باقاعدہ قرآن میں جہاد کی بہت ساری آیتیں ہیں، تو یہی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، جہاد کرو، جہاد کا جذبہ پیدا کرو، جہاد کے جذبے کے بغیر تم جاہل مرو گے، پتہ نہیں، ایسی بہت ساری باتیں فضائل میں جہاد کو بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر واقعی ان باتوں میں اتنا دم ہوتا تو پھر ان مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ پیدا ہونے کے باوجود کلیکٹر کی آفس کے پاس اگر ایک پولیس کی وین آ جائے اور ایک ہوائی فائرنگ ہو جائے تو میدان کیوں صاف ہو جاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، میدان کیوں صاف ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرفہ محنت کی گئی، صرف جہاد کا جذبہ پیدا کیا گیا، صبر و استقامت کی تلقین کی نہیں گئی۔ اصل جہاد ثابت تب ہوتا ہے جب میدان جنگ میں ثابت قدمی ہو، اور یہاں اصل ڈر اور خوف کا ساری آزمائش یہاں ہوتی ہے۔ تو آج مسلمانوں میں جہاد کے تعلق سے خوب تلقینیں چل رہی ہیں، جہاد کا جذبہ رکھو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، حکومت ہمیں قائم کرنی ہے، دین کا نفاذ کرنا ہے، بہت ساری کوشش چل رہی ہے، مگر ثابت قدمی کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاد کی خواہش رکھنا یہ تو صرف ابتدا ہے، اصل ہے میدان کارزار میں ثابت قدم رہنا، میدان جنگ میں اصل ڈٹ کر مقابلہ کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجاہد اور صبر کرنے والے، یہ ایک ہی چیز سے جڑی ہوئی اللہ نے بات کہی، وہ ہے میدان جنگ۔ تو کیا کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ اللہ کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہاری آزمائش نہ ہوگی؟ اور جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اب تک اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں کون مجاہد ہے اور کون صبر کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ مدینہ سے جس جوش و خروش کے ساتھ نکلے تھے جنگ کرنے کے لیے، وہ صرف ایک جوش تھا، صرف ایک جذبہ تھا، اس جذبے کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں ہو رہا ہے معاملہ، یہ معاملہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے صرف جذبے کی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، جوش کی کوئی اہمیت نہیں، میں ایسا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ایسا، اس کی اہمیت نہیں۔ اصل ہے اس جذبے کی جب آزمائش ہو تو انسان کتنا کھڑے اترتا ہے اور کتنا ڈٹ کر رہتا ہے۔ بات یاد آ رہی تو بتلا رہا ہوں، جو شاید ہو سکتا ہے عمومی طور پر آپ لوگوں کی میری مثال سمجھ میں آ جائے۔ بہت سے لوگوں کو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں گمراہی ختم ہو جائے اور ان کے اندر ان کی زندگی میں قرآن آ جائے۔ ایک بات بتا رہا ہوں صرف مثال دینے کے لیے کہ جوش اور جذبے میں اور ثابت قدمی کتنا فرق ہے۔
بڑا جوش و جذبہ ہے کہ لوگوں میں گمراہی ختم ہو جائے، ان کی زندگی میں قرآن آ جائے. کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک مقام پکڑ لیتے ہیں، وہاں پر درس قرآن شروع ہو جائے، قرآن سمجھایا جائے. 1 ہفتہ 2 ہفتے 4 ہفتے درس قرآن چلتا ہے. وہاں کے عوام جب اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو قرآن سمجھا کر گمراہ کر رہے ہیں. اور پھر ایک آدھ پولیس کیس ہو جاتا ہے، جو جس کے گھر پہ درس ہو رہا تھا اس کو مارا جاتا ہے. ہوا اس طرح نکل جاتی ہے. حکمت ہے صاحب، ہم کچھ دن درس نہیں کریں گے. دیکھیے جب اصل جذبے کی آزمائش آئی تو پوری ہوا نکل گئی. ثابت قدمی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ حکمت کے ساتھ اصل میں کام شروع ہی نہیں کیا گیا تھا، ایک جوش اور جذبے کے ساتھ کیا گیا تھا جس میں کوئی پائیداری نہیں ہوتی ہے، کوئی مضبوطی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ جوش اور جذبے کی اہمیت نہیں ہے، اس پر جب آزمائش کی جائے تو تم کتنے ثابت قدم رہتے ہو، یہ اصل ہے. تو جہاد کا جذبہ رکھ کے جہاد کے میدان میں اترنا اس کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ جہاد کے میدان میں ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا، پیٹھ نہ دکھانا، یہ اصل آزمائش کی کامیابی ہے. اللہ نے یہ کہا، اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون مجاہد اور کون صبر کرنے والے ہیں. یہی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے پیارے انداز سے بڑے مختلف مقامات پر اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک آیت میں کہتا ہے، سورہ بقرہ، جو اس سے پہلے بھی ہم اس آیت کا کافی تفصیلی مطالعہ ہم کر چکے ہیں، اس کی کافی تشریح اور تفسیر ہم سن چکے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214 میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. وہی انداز ہے جو یہاں سورہ آل عمران میں ہے. اللہ کہتا ہے، کیا اے لوگو تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ اللہ کے سوال سے تو پہلی بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے. باپ دادا کی جائیداد سمجھ کر اس پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش ہے. اس کے لیے واقعی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور جنت کی خواہش کیے ہیں تو اس خواہش کی آزمائش ہوگی، اور دین اسلام کی راہ پر چلتے وقت تکلیفیں ہوں گی. ان تکلیفوں کو برداشت کر کے اسی راہ پر ڈٹ کر رہنا یہ اصل کامیابی ہے. اللہ کہتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے. اس کے پہلے مخاطبین کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. صحابہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، تم نے یہ گمان کر رکھا ہے تھوڑی سی مشکلیں آ رہی تو پریشان ہو رہے ہو، نبی کے آگے آ کر ہاتھ کیا کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ کے رسول ہم پر مصیبتیں آ گئی. اللہ کہتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر رکھا کہ جنت تمہیں اتنے آسانی سے مل جائے گی، جبکہ تم پر ابھی وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے. صحیح بخاری سے مسلم حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس سے پہلے کہ جو انبیاء ہو گزرے، کسی نبی کو تو سر سے لے کر پیر تک دونوں بیچوں بیچ آرے سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا. کسی نبی کو لوہے کا کنگا بنا کر پورے جسم کو چھل دیا گیا. اتنی مصیبتیں آئی کہ ان کے ساتھ کے لوگ یہ کہنے لگے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی. اتنے نا امید ہو گئے کہ نبی کے آگے شکایتیں کرنے لگے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی. اتنے برے حالات اس سے پہلے قوموں پر آئے تو اللہ کہتا ہے وہ حالات ابھی تم پر آئے ہی نہیں اور تمہیں سمجھ رہے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے. دیکھیے یہ صحابہ کا جیسا ایمان تھا، اللہ نے ویسی ہی کرائٹیریا، ویسی کنڈیشن اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، کیونکہ انہیں جنتیں بھی ویسی ہی ملنے والی ہیں. کہ انہیں آزمائشوں سے وہ گزرے جو بڑی ٹف تھے. واقعی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو آزمایا، پوری آزمائشوں میں صحابہ اترے، ایک بھی صحابی فیل نہیں ہوا، پورے آزمائش میں اترے، اور جو کچھ اتار چڑھا ہوا وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن گئی. ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ ہے، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے.
ہر صحابی. تو اس آیت کے سورہ بقرہ آیت نمبر 214 کے پہلے مخاطب کون ہے؟ صحابہ ہے. جسے اللہ کہتا ہے کہ ابھی تک تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے کی قوم پر آئے. مستہم البأساء، انہیں تکلیفوں نے گھیر لیا، مصیبتوں نے گھیر لیا. والضراء، اور انہیں تکلیفیں ہوئی، مصیبتیں اور تکلیفیں ہوئی. وزلزلوا، یہاں تک کہ پوری طرح ہلا دیے گئے. زلزلوا، جسمانی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے ہلا دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ رسول خود اور ان کے ساتھ والے، دیکھیے رسول بھی ہے اور ان کے ساتھ والے بھی کیا کہنے لگے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہوتی ہے. مگر اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آزمائش. اللہ کی مدد سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ آزمائش. جیسا کہ آپ غزوہ بدر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہوازاری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ چھوٹی ٹکڑی اگر یہ ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، تو قیامت تک تیری بات کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا. اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سے چادر مبارک نیچے گر گئی، گرنے کو آ گئی. اسی آزمائش کے بعد اللہ تبارک نے مدد کیسی اتاری؟ 1000 فرشتوں کا وعدہ، پھر 3000 فرشتوں کا وعدہ، پھر 5000 فرشتوں کا وعدہ. یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے. اور اس سے پہلے جیسی جنت چاہیے، جیسا ایمان، ویسی آزمائش بھی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمیشہ جنت الفردوس مانگو. کیا ہے جنت الفردوس؟ سب سے اعلیٰ جنت ہے. معلوم ہوا کہ ایمان بھی ویسا ہی رکھنا ہے. جب اعلیٰ جنت کی خواہش رکھو گے تو اعلیٰ ایمان بھی رکھنا ہے. ویسی ہی آزمائشیں بھی ہوں گی. ہو سکتی ہے ان آزمائشوں میں اصل کھرے اترنا یہ اصل ایمان ہے. تو آگے اللہ کہتا ہے اسی طرح سورہ عنکبوت کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک. یہ جو سورہ بقرہ کی آیت اور سورہ آل عمران کی آیت، یہ دونوں آیتیں بالخصوص صحابہ کے تعلق سے ہیں، کیونکہ صحابہ ہی اس کے پہلے مخاطبین ہیں. مگر ان آیتوں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف صحابہ سے ہی اللہ مخاطب ہے. سورہ عنکبوت کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے اور قیامت تک انسانوں سے مخاطب ہے. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 سے لے کر 3 کا، یا 1 سے لے کر 3 تک. الم حسب الناس، کیا لوگوں نے اس طرح گمان نہیں کر رکھا ہے این یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے ایسے ہی. دنیا میں آئے، کھا پی لیے، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے، کارپوریشن میں مسلمانوں کی لسٹ میں ان کا نام ہے، اور بس مر گئے تو سیدھا جنت میں. کیا ان لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے بس یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کیا خیال ہے؟ اکثر لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ہم ایمان لے آئے بولتے ہی اللہ تعالیٰ چھوڑ دے، چھوڑ دیں گا ایسا سمجھتے ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو بس جنت میں چلے جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث سنائی، کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کئی سالوں تک اس حدیث کو سنایا ہی نہیں، اس ڈر سے کہ کہیں لوگ اس حدیث کو سن کر فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تھی، کیا ہے؟ ابو ہریرہ سن لو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں ضرور جائے گا. مگر اس کے تقاضے اتنے زیادہ ہیں کہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد جنت ملے گی. مگر جنت کی پہلی شرط، پہلا کوالیفیکیشن ہی لا الہ الا اللہ. زبان سے
گواہی دینا، اقرار کرنا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دل سے گواہی دینا اور اس پر عمل کر کے بتلانا، اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ تو اللہ کہتا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش ہی نہ ہوگی کہ اس طرح سمجھتے ہیں لوگ، نہیں، آزمائش ان کی ضرور ہوگی۔ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا، فتنہ، ہم نے اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا، فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور و ضرور ان کو جان لے جو سچے ہیں، وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان لوگوں کو بھی جان لے جو جھوٹے ہیں۔ کیونکہ دعویٰ کرنا، دعوی ایمان کرنا آسان ہے، مگر اس کی آزمائش پر کھرے اترنا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ جو اس کی آزمائش میں کھرا اترتا ہے وہ سچا ہے، اور اس میں جو فیل ہو جاتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کام اسی دنیا میں کرے گا۔ یعنی کہ ہر سچا انسان مرنے سے پہلے سمجھ جائے گا کہ وہ کتنے پانی کا ہے، اور ہر جھوٹا انسان یہ سمجھ جائے گا کہ وہ کتنے پانی کا ہے۔ ہر انسان کو اس بات کا احساس ہوگا مرنے سے پہلے کہ وہ حقیقت میں ہے کیا، اللہ تعالیٰ یہاں ظاہر کر دے گا۔ باقی حساب کتاب تو آگے کی بات ہے، تو دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بتلائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ کہتا ہے نا کہ جب بندہ اللہ کے آگے پہنچے گا حساب کتاب کے لیے، تو بندہ کہے گا اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ تیری عبادت کیسے کی جائے، شرک نہیں کرنا چاہیے، توحید کیا چیز ہے، ہم کو تو کسی نے سمجھایا بھی نہیں۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، تیرے پاس 1000 عذر ہے مجھ سے بچنے کے لیے، 1000 عذر ہے، یہ ایک ہی ایک سوال کا جواب ہے، کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تو سوچ سمجھ لیتا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے؟ معلوم ہے کہ اللہ نے جو عمر دی ہے، جو لائف دی ہے، جو زندگی دی ہے، کافی ہے ہر انگوٹھا چھاپ، ہر پڑھے لکھے، ہر جاہل، ہر اندھے، ہر بہرے، ہر لنگڑے لولے کے لیے کہ حق راستہ کون سا ہے۔ زندگی کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ پھر بھی اگر کوئی اندھا بہرا رہے تو اللہ کی پکڑ سے وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ باتیں کہی کہ آزمائش کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ اب دیکھیے یہ آیتیں تو ظاہر سی بات ہے جہاد کے تعلق سے، جہاد کے میدان کے تعلق سے ہے کہ جب تک میدان کارزار میں مقابلہ نہ ہو اور جو ڈٹ کر نہ کھڑا ہو تب تک وہ ثابت قدم اس کی ثابت قدمی جو ہے ثابت نہیں ہوتی، سچا ثابت نہیں ہوتا ہے، مجاہد اور ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہر وقت جہاد فرض نہیں ہوتا ہے، ہر علاقے میں جہاد فرض نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ یہ علاقہ ہے، یہ دیش ہے، یہاں پر اب اگر کسی کی زندگی بغیر جہاد کی پوری گزر جائے تو کیا وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ بڑا اہم سوال ہے، لوگ اس طرف بہت ہی کم غور کرتے ہیں۔ جس کی زندگی بغیر جہاد کے ہی پوری گزر جائے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کیونکہ آزمائش کے لیے جہاد کو اللہ نے شرط قرار دیا، اور اس کے بعد ثابت قدمی کو، صبر کرنے کو شرط قرار دیا، یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں کہ جہاد صرف اس کا نام نہیں ہے کہ میدان جنگ میں تلواروں سے جنگ کیا جائے یا توپوں اور بندوقوں سے جنگ کیا جائے۔ انسانی زندگی 24 گھنٹے کی یہ خود ایک جد و جہد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی، قرآن نے بھی اس بات پر باقاعدہ الفاظ استعمال کیے کہ اپنی مقامی جگہ پر جد و جہد کرتے رہنا، یہ اصل جہاد کبیر ہے، بڑا جہاد ہے، کیونکہ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، زیادہ ٹینشن آتا ہے۔ جیسے ایک دن میں 5 مرتبہ وقت پر نماز پڑھنا، یہ بہت زبردست جہاد ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اس میں کھڑے اتر کر بتلاؤ تاکہ جنت میں جا سکو، جب دل میں آیا تب پڑھ لیے، جب دل میں آیا بالکل چھوڑ دیے، 2-3 ٹائم کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیے، سب کچھ فری ہونے کے باوجود بھی مصروف ہوتے ہیں، سب کچھ فری ہونے کے بعد ہی بزی ہوتے ہیں اور نمازوں کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کن چیزوں میں مصروف ہم رہتے ہیں، کن چیزوں میں ہمارا دماغ اٹکا ہوتا ہے؟ دنیا کی چیزوں میں، دنیا سنوارنے میں،
دنیا کو بگڑنے سے بچانے میں ہماری مصروفیت ہوتی ہے، تو ہماری آزمائش کہاں ہو رہی ہے؟ آزمائش کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو دشواریاں آئے، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں آئے، اس پر ثابت قدم رہنا، اللہ کے دین کی دعوت دینے میں جو دشواریاں آئے اس پر ثابت قدم رہنا، یہ ہے اصل آزمائش میں پورے اترنا۔ جو اس میں فیل ہو جائے یقیناً وہ آزمائش میں پورا نہیں اترا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں جو دین کی بات تو کرتے ہیں، دین کی دعوت دینے کی بات کرتے ہیں، مگر اگر انہیں صرف کسی رائے مشورے کے لیے بلایا جائے کبھی وقت پر نہیں پہنچتے۔ کیوں؟ دینی دعوت و تبلیغ کے لیے رائے مشورہ کیا جائے تو اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے ان کے پاس ہزار بہانے ہوتے ہیں، اس معاملے میں ثابت قدم نہیں اتر رہے۔ ایک بار نہیں 4 بار 10 بار آزما کے دیکھ لو، کبھی وقت پر نہیں آئے۔ دوسرا، اپنی ڈیلی روٹین میں کوئی ٹائم فکس نہیں اللہ کے دین کے لیے، جب جیسا ایڈجسٹ ہوگا ویسا دین کے لیے کام کریں گے، یعنی کہ دین سیکنڈری ہے، ثانوی حیثیت رکھتا ہے اور پہلے دنیا ہے۔ تو آزمائش کہاں ہو رہی ہے؟ ہر معاملہ سکون اور چین سے پیر پھیلا کر سو کر سکون سے کھاتے پیتے ہوئے جب دین کا کام ہو رہا ہے تو آزمائش کہاں ہو رہی ہے؟ جب آزمائش نہیں ہو رہی تو ثابت قدمی کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، کیونکہ جب کوشش کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترا جائے تبھی ثابت قدمی ہے، یہ تو میدان جنگ میں اترتے ہی نہیں ہے۔ سارے کام سارے ٹائم ٹیبل سب ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں، یہ ہوا تو وہاں جاؤں گا، چلتے تو دوست ملا تو درس میں پہنچوں گا، اگر ایسا ہوا تو یہ کام کر لوں گا دین کا۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ چاہے کوئی کام ہو یا نہ ہو یہ دین کا کام کر کے رہوں گا، ایسی کوئی پابندی ہم خود سے اپنے آپ پر لاتے ہی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں جن کو کبھی زندگی میں جہاد کا موقع نہیں آ سکتا، ہو سکتا ہے ممکن ہے ایسا، ان کے لیے یہ اصل جہاد ہے۔ دین کو اپنے پر لاگو کرو، تھوپ لو، ڈال لو۔ سانس لینا مشکل ہو جائے گا دین اپنے آپ پر ڈال لو گے تو۔ دماغ پورا ہمارا اس لیے بھرا ہوا ہو کہ دین کے تعلق سے ٹینشن ہو کہ میں کیسے وقت نکالوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ قرآن کو پڑھوں گا، ترجمے سے کہیے، عربی سے کہیے، تلاوت سے کہیے، احادیث کی کتاب کتنی مرتبہ پڑھوں گا، میں کس طرح لوگوں کو دعوت دوں گا، میں کس طرح درس و تدریس میں پہنچوں گا، کس طرح اجتماعات میں پہنچوں گا، اس کی پلاننگ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہفتہ واری دروس میں ہمارے لیے ہمارا کیا ہے پہنچنے کے لیے ہماری جان نکل جاتی ہے، بہت آزمائش ہوتی ہے، وہ کام آگا، یہ کام آگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایک مہینے میں 6 بار تو ہمارا کینسل ہو جاتا ہے۔ تو آزمائش میں کہاں اتر رہے؟ یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے۔ اسی طرح سال میں ایک بار روزے آتے ہیں، بھوک پیاس کی آزمائش ہے، اس میں بھی کھرا اترنا ہے۔ پیسہ آ جائے تو اس پیسے میں سے نکال کر زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی آزمائش ہے، اس میں بھی کھڑے اترنا ہے۔ اسی طرح پورا گناہوں کا بے حیائی کا ماحول بھرا پڑا ہے، اس میں سے بچ کر اللہ کی طرف بڑھتے رہنا، یہ بھی بڑی آزمائش ہے۔ اس میں ثابت قدم آنی اصل چیز۔ دیکھیے جوش و جذبے کے تحت 4 دن نیک کام کر لینا، جوش و جذبے کے تحت ایک 4 دن گناہوں سے بچ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پر ہمیشہ قائم رہنا یہ اصل ثابت کرنی ہے۔ انہی باتوں اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بھی بیان کرتا ہے۔ آئیے اس کے بعد ایک اور آیت جو اس کے آگے کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ، وہی بات جس سے پہلے میں نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے بالخصوص مخاطب ہو کر کہتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ، جبکہ اس سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل ان تلقوہ، جب اس تمہارے سامنے موت اور موت کا منظر آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے۔ یہاں پر موت سے کیا مراد ہے؟ مرنا نہیں ہے، جہاد کرنا، دشمنوں سے مقابلہ آرائی کرنے کی تمنا، دشمن سے مدبھیڑ کرنے کی، لڑ بھڑنے کی تمنا کو اللہ نے یہاں پہ لفظ موت استعمال کر کے سمجھایا۔ کہا کہ تم اس سے پہلے دشمنوں سے مدبھیڑ کرنے کی، لڑ بھڑنے کی تمنا رکھتے تھے، موت اور موت کا منظر تمہارے سامنے آنے سے پہلے، یعنی کہ
وہ لوگ جو مدینہ سے نکلے تاکہ دشمنوں سے مقابلہ کرے، جب میدان جنگ میں پہنچے، غزوہ بدر میں تو موقع نہ ملا تھا، غزوہ احد میں جب دیکھا تو تلواریں چمک رہی ہیں، نیزے اچھل رہے ہیں اور لاشیں گری ہوئی ہیں، خون بہہ رہا ہے، یہ منظر دل کو دہلا دینے والا تھا، اصل موت اور موت کا منظر سامنے تھا۔ تو ان کی ساری خواہشیں مٹی میں دبتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اللہ کہتا ہے اس سے پہلے تو تم دشمنوں سے لڑ بھڑنے کی تمنا رکھ رہے تھے، اب دیکھو تمہارے سامنے موت کا منظر آ گیا، فقد رأیتموہ، لہذا اب تم نے دیکھ لیا موت کا منظر، وانتم تنظرون، اور تمہارے سامنے ہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ دیکھیے دو بار اللہ نے ایک ہی لفظ استعمال کیا، دیکھنا، فقد رأیتموہ، رؤا کے معنی بھی دیکھنا، وانتم تنظرون، جبکہ تم دیکھ رہے تھے، نظر ینظر کے معنی بھی دیکھنا۔ تاکید کے لیے اللہ نے دو بار الگ الگ عربی کے الفاظ دیکھنے کے لیے استعمال کیا ہوتا کہ فقد رأیتموہ، تم تو دیکھ ہی رہے تھے، وانتم تنظرون، اور تم نے دیکھ بھی لیا کہ واقعی تمہارے آگے کتنی لاشیں گر رہی تھی اور تم میدان کارساز چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، اور ڈر اور خوف تمہارے دل پر طاری ہو گیا تھا۔ جب موت کا منظر تمہارے سامنے آیا تو تمہاری جو وہ موت کی تمنا تھی دشمنوں سے لڑنے کی، اس کا کیا ہوا آخر حال؟ کیا تم نے دیکھا جو خواہش تھی تمہاری کس طرح ختم ہو گئی؟ جو اصل خواہش نہیں ہے بلکہ ثابت قدم رہنا یہ اصل چیز ہے۔ جیسا کہ ایک بڑی پیاری حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3024 اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1902۔ اس حدیث کے راوی حضرت موسیٰ بن عقبہ ہے، وہ کہتے ہیں قال حدثنی سالم ابو النضر، سالم نے مجھے یہ بات بیان کی، جو ابو نضر ان کا نام ہے، سالم ابو نضر نام ہے، مولا عمر ابن عبید اللہ، عمر ابن عبید اللہ کے یہ غلام ہے سالم، انہوں نے موسیٰ بن عقبہ سے یہ بات بیان کی۔ کنت کاتبا لہ، سالم کیا کہتے ہیں کہ میں کاتب تھا، اس کے پاس عمر بن عبید اللہ کے پاس میں کاتب تھا، لکھا کرتا، منشی تھا۔ قال کتب الیہ عبداللہ بن ابی اوفا، عمر بن عبید اللہ کے پاس ایک صحابی رسول عبداللہ بن ابی اوفا نے ایک خط لکھ کر بھیجا، اور خط کن کے پاس آیا؟ منشی کے پاس ہے نا، سالم کے پاس۔ حین خرج الی الحروریہ، کب؟ جب حروری لوگوں سے جب جنگ ہوئی، وہاں سے جب یہ نکلے تو عبداللہ بن ابی اوفا کا خط عمر بن عبید اللہ کے پاس آیا، فقرأتہ، سالم کہتے ہیں کہ میں نے اس خط کو پڑھا، فإذا فیہ، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ عبداللہ بن ابی اوفا نے اس خط میں کیا لکھا تھا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التي لقی فیہا العدو، یعنی ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم کے ساتھ ہم ایک جنگ میں گئے، دشمنوں سے ملاقات ہونے والی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، انتظر حتی مالت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، ثم قام فی الناس، پھر لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے۔ دیکھیے جنگ کے لیے گئے، چاہتے تو جا کر فوراً دشمنوں سے مقابلہ کر سکتے تھے، ان پر حملہ کر سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، جلدی نہیں کی، گڑبڑ نہیں کیا، یہاں تک کہ سورج غروب بھی ہو گیا، اسی دن جنگ کر سکتے تھے مگر نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابی کا پیش کرنے کا انداز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو نبی کس طریقے سے سوچتے ہیں۔ اس دن جنگ نہیں کیا تھا کہ سورج غروب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان خطبہ دینے لگے، کیا کہا؟ ایھا الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، لا تمنوا لقاء العدو، کبھی بھی دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرنا۔ جنگ کے لیے گئے ہیں، جنگ کے لیے بھی جا رہے ہیں،
راستے میں بھی ہیں، میدان جنگ پر بھی پہنچ گئے، تب بھی دشمن سے ملاقات تو ایسا اور ایسا کروں گا، اتنی گردنیں اڑا دوں گا۔ آپ سے میں خواہش مت کرو، ایسی تمنا مت کرو۔ صلی اللہ عافیہ، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، اللہ عافیت دے، بغیر کسی جانی مالی نقصان کے ساتھ ہمیں فتح دے، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگتے رہو۔ کیا معلوم ہو رہا؟ بلا وجہ لوگوں میں چابی بھر بھر کے جہاد کے جوش اور جذبے بھرنا اچھی بات نہیں ہے، جہالت کی علامت ہے۔ نبی نے یہ کام نہیں کیا، جہاد کے میدان میں پہنچ کے تب بھی یہ کرے اللہ سے عافیت مانگو، دشمن سے ملاقات کی خواہش نہ کرو۔ یہاں تو زبردستی دشمن سے ملاقات کی خواہش پیدا کی جاتی ہے، یہاں تک کہ گھر بار اپنا شہر چھوڑ کر کوئی کشمیر چلا جاتا ہے، کوئی افغانستان چلا جاتا ہے، کیوں؟ لڑنے کا ہے، بغیر جہاد کر میں مروں گا کیسے؟ یہ جہالت ہے، یہ کم علمی کا نتیجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، جہاد کے میدان میں پہنچنے کے بعد بھی تلقین کرتے تھے کہ اللہ سے عافیت مانگو، دشمن سے ملاقات کی امید نہ کرو، ان سے لڑنے بھڑنے کی خواہش نہ ظاہر کرو، تمنا مت رکھو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اگر دشمن سے لڑ بھڑ جاؤ، ان سے ملو، تم میدان جنگ میں اتر ہی جاؤ اور جنگ شروع ہو جائے، فَاصْبِرُوا، ایسے وقت صرف صبر کرو، اپنی پوری صلاحیت، پوری طاقت، پورا آرٹ اپنا استعمال کرو، مگر صبر ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا جیتتے ہی جذبات میں آ گئے اور خوشیاں مانے لگے، تھوڑا سا ایک آدھ ہاتھ پر کٹتے ہی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، نہیں، جو کچھ بھی ہو صبر کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ وَاعْلَمُوا، سن لو، جان لو، ان الجنت تحت ظلال السیوف، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث۔ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سن لو، دیکھیے جہاں جنگ سے روک رہے تھے، دشمن سے ملنے کی خواہش نہ کرو کہہ رہے تھے، جب دشمن سے ملے تو کیا بتلا رہے فضائل؟ جہاد کے فضائل کیسے؟ ان الجنت تحت ظلال السیوف، اس یاد رکھو بے شک جنت کہاں ہے؟ تلواروں کے سائے میں ہے۔ اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو تلواروں کے سائے میں آ جائے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، بخاری کا یہ ٹکڑا بس اٹھا لیتے ہیں، ہر ایک کے آگے فضائل بیان کرتے ہیں کہ جنت کہاں ہے؟ تلواروں کے سائے میں، یعنی میدان جنگ میں اترنا ضروری ہے۔ ارے اللہ کے بندو، آدھی بات کھاتے ہو، آدھی بات سناتے ہو، پوری حدیث رکھو نا۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ لا تمنوا لقاء، لا تمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، اگر بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو، کیونکہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی اللہ سے، اللہم منزل الکتاب، اے ہمارے اللہ، اے کتاب کے نازل کرنے والے، ومجری السحاب، بادلوں کو چلانے والے، حازم الاحزاب، بڑی بڑی فوجوں کو شکست دینے والے، اہزمہم، اے اللہ ان دشمنوں کو شکست دے، وانصرنا علیہم، اور ہماری ان پر مدد فرما۔ دیکھیے ہر طریقے سے پرفیکٹ دعا، عقیدہ دینے والی، سوچ دینے والی، اصول دینے والی، دشمنوں کے تک پہنچنے کے بعد بھی اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے ان کے شکست کے لیے، کیونکہ سارے ہتھیار، سارا مال و اسباب کچھ کام نہ آئے گا اگر اللہ مدد نہ کرے۔ اللہ سے ان کی شکست کی دعا بھی کرنی ہے، اور اتنا ہی نہیں، اور اللہ سے مدد مانگنی ہے ان پر غلبہ پانے کے لیے۔ یہ ہے زبردست صحیح بخاری سے مسلم حدیث سے معلوم ہوا کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرنی ہے، اور اگر ہو جائے تو ڈٹ کر ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہی اصل آزمائش ہے، جو اس آزمائش میں پورا اترتا ہے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔